الرحمن الرحیم۔ آج تلنگانہ کونسل کے ایم ایل ایز کوٹے کے 6 سیٹس کے امیدواروں کا اعلان چیف منسٹر کی جانب سے کیا گیا ہے، اور بڑے احسانات ہیں مسلمانوں پر کے چندرشیکھر راؤ صاحب کے، اور یقینی طور پر جو مسلم قائدین ہیں ٹی آر ایس کے، ان کو آپ کا نمبر 1 چیف منسٹر کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ایم ایل سی کوٹے میں جبکہ فرید صاحب سمجھیے کہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں اور ایک سیٹ مسلمان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ سیٹ بھی مسلمانوں کو نہیں دی گئی۔ 10 وائس چانسلرز کا اپائنٹمنٹ ہوا۔ چیف منسٹر بہرحال بڑے احسان مند ہیں ہم چیف منسٹر کے کہ انہوں نے سمجھیے کہ ایک مسلمان کو بھی وائس چانسلر نہیں بنایا، اور کوئی مسلمان ان کو تعلیم یافتہ ہی نظر نہیں آیا جو وائس چانسلر کے قابل ہو، جبکہ کئی لوگ وائس چانسلر کی ویٹنگ میں بہرحال رہے ہیں۔ دوسرا، بی سی کمیشن بنا۔ بی سی کمیشن میں مسلمان بی سی ای کوٹے میں آتے ہیں، اور بی سی کمیشن میں بھی کسی مسلمان کو نہیں لیا گیا۔ نمبر 1 سیکولر چیف منسٹر ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سمجھے پبلک سروس کمیشن بنا، اور جوائنٹ ریاست کی تاریخ میں کبھی بھی پبلک سروس کمیشن میں بغیر مسلمان کے پبلک سروس کمیشن نہیں بنا تھا، اور یہ پہلا موقع ہے۔ نمبر 1 چیف منسٹر، سیکولر چیف منسٹر، مسلمانوں کے بحقہ اور ہمدرد چیف منسٹر نے سمجھیے کہ ایک مسلمان کو بھی پبلک سروس کمیشن میں نہیں لیا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے نمبر 1 چیف منسٹر کا کارنامہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اسمبلی میں بیان دیا تھا کہ آج ہی وقف جائیدادوں پر جو قبضے کیے گئے ہیں، وقف جائیدادیں جو متاثر ہیں، ان وقف جائیدادوں کی CBCID انکوائری کا آج ہی حکم نامہ جاری ہوگا، لیکن آج تک CBCID انکوائری وقف جائیدادوں کے تعلق سے نہیں ہوئی، اور جتنی جائیدادیں وقف کی تباہ ہوئی ہیں گزشتہ 7 سالوں میں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلی ریاست ہے جس کے وقف بورڈ کو ریاستی حکومت نے تالا ڈال دیا، اور پھر تالا ڈالنے کے بعد چیئرمین اور ممبرز آف دی وقف بورڈ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 1 چیف منسٹر ہے، تھینکس۔ اور پھر اس کے بعد وہی چیئرمین اور وہی وقف بورڈ کے ممبرز چیف منسٹر کے تعریف میں پل باندھ رہے ہیں کہ بھائی بڑا اچھا کام کیا چیف منسٹر نے، ہم کو لات مار کے سمجھیے کہ تالا ڈال دیا۔ یہ بے غیرتی کی جو زندگی ہے ٹی آر ایس کے مسلمانوں کی، اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے، اے طائر لاہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ یہ فٹ ہوتا ہے چیئرمین پر۔ اب دوسروں کو تو سمجھیے رسک بھی نہیں مل رہا، جوتیاں چٹکاتے ہوئے سمجھیے پھولاں پناتے ہوئے امام ضامینہ بننے کی کوشش میں جا رہے ہیں، جبکہ امام ضامین کا پورٹ فولیو تو کسی اور کے پاس ہے۔ اور تف ہے ٹی آر ایس کی مسلم سمجھیے کہ جو قیادت ہے، بلکہ میں اپنی ملی زندگی میں جو سمجھیے کہ قریب 42-43 سال پر محیط میری ملی زندگی ہے، میں نے آج تک اتنے کمزور مسلمان کسی بھی رولنگ پارٹی میں نہیں دیکھا، اور اتنے بے حس اور بے غیرت مسلمان کو بھی نہیں دیکھا جو آج ٹی آر ایس میں ہیں۔ ٹی آر ایس میں جو مسلمان ہیں وہ انتہائی بے غیرت، بے حمیت اور سمجھیے کہ بے حس مسلمان ہیں۔ ان کو لات مار کر پوری پارٹی میں بے اثر کر دیا گیا۔ مجھے یہ بتائیے، تلنگانہ کے مسلمانوں سے میں سمجھیے کہ پوچھ رہا ہوں، الائی پارٹی ہے مجلس اتحاد المسلمین، اس کے اشارے پر سب کچھ سمجھیے کہ ناچا جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک مسلم لیڈر کی بات بتائیے جو طاقتور مسلم لیڈر ہے ٹی آر ایس میں۔
یا پھر اتنی جرت رکھتا ہے کہ بھائی وہ چیف منسٹر سے جا کر مسلمانوں کے تعلق سے ریپرزینٹ کر سکے؟ ایک مسلمان بھی ٹی آر ایس میں نہیں، ایک مسلمان، سنگل مسلمان۔ یہ حالت مسلم لیڈرشپ کا تلنگانہ میں بنا دیا گیا۔ سیاسی طور پر مسلمانوں کو تلنگانہ میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کمزور کیا جا رہا ہے۔ پہلے ڈسٹرکٹ سے مسلمان جیت کر آیا کرتے تھے، محبوب نگر سے مسلمان جیتتا تھا، کہیں عادل آباد سے جیتتا تھا، کاماریڈی سے سمجھیے کہ جیتتا تھا، ظہیر آباد سے مسلمان جیتتے تھے۔ لیکن ٹی آر ایس کے اقتدار میں آنے کے بعد ایک دانستہ سازش کے تحت، اس وقت بھی میں نے بیان دیا تھا، اس وقت سمجھیے کہ صاحب بہرحال کیا بولوں کہ گھر پر ٹی آر ایس کے بہرحال کچھ ذمہ دار جو آج بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے آئے، ایسا نہیں ہے چیف منسٹر صاحب بہت اچھے ہیں، وہ فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال سمجھیے کہ ایک صرف شکیل بودھن کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، اس سے ہٹ کر کسی مسلمان کو اضلاع میں سمجھیے ٹی آر ایس اس موقف میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جتا کر لائے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مسلمان نہیں جیتتے اس واسطے ٹکٹ نہیں دیا جاتا، جبکہ مسلمانوں کا ٹریک ریکارڈ اضلاع سے جیتنے کا ہے۔ اور جو پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلمانوں کو ٹکٹ بھی دیں، ان کو جتا کر بھی لے کر آئیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اب تو کونسل میں ایک سمجھیے کہ صاحب وہ فاروق صاحب ایم ایل سی ہیں کیا نہیں ہے وہ بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ دوسرے امام ضامن منسٹر، ہوم منسٹر سمجھیے محمود علی، اب دو ہی مسلمان رہ گئے، یعنی تلنگانہ کے سمجھیے کہ صاحب اسمبلی اور کونسل میں صرف دو مسلمان ہیں، وہ بھی نومینیٹڈ مسلمان، اور ایک مسلمان شکیل صاحب ہیں جو بودھن سے جیت کے آئے ہیں۔ ان کی بھی پوزیشن سمجھیے کہ کیا ہے پارٹی میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ سمجھیے کہ بہرحال ان کو کوئی پاور، کسی قسم کا کوئی سمجھیے کہ پاور ان کو دیا نہیں جاتا ہے، اور ان کے ساتھ بہرحال کیا سازشیں ہو رہی ہیں وہ پارٹی کے انٹرنل بہرحال مسائل ہیں شکیل صاحب کے، اور شکیل صاحب کو بہرحال کب کی سمجھیے کہ صاحب عہدہ دینا چاہیے تھا، ایک سمجھیے کہ ڈائنامک اور لڑائی لڑنے والا لیڈر ہے۔ بہرحال سمجھیے کہ یہ جو تلنگانہ کی مسلم لیڈرشپ ہے، آپ اندازہ لگائیے اردو اکیڈمی غائب ہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن غائب ہے، اور سمجھیے کہ مائنارٹی کمیشن کس طرح کام کر رہا، اس کا ٹرم ختم ہونے کے بعد وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور پھر مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بھی کیا عالم ہے وہ جانتے ہیں۔ یعنی پورے مسلم انسٹیٹیوشنز کو، پھر وقف بورڈ بھی لہت و لال میں ہے، بالکل خالی سمجھیے کہ وقف کی زمین اللہ کی زمین ہے، کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، وہ ایسا ویسا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے وقف بورڈ۔ خود سیکریٹریٹ مساجد پر یہ زنخے خاموش بیٹھے، وقف بورڈ خاموش بیٹھا سیکریٹریٹ مساجد کے اوپر۔ مجھے حیرت ہے ان کے ایمانوں پر اور ان پر، اور پھر ٹی آر ایس کے ان مسلمانوں پر جو پارٹی میں ہیں، انہوں نے اپنے چیف منسٹر سے یا پھر منسٹر سے سوال نہیں کیا کہ سیکریٹریٹ مساجد کب بنے گی، کیوں توڑا گیا، اب ہم کو مجبوراً فلیش پروٹیسٹ سمجھیے کہ صاحب کرنا پڑ رہا ہے۔ تو تلنگانہ میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، ایک سمجھیے کہ سازش کے تحت پولیٹیکل سمجھیے کہ پاور کو، امپاورمنٹ کو سمجھیے مسلمانوں سے کھینچ لیا جا رہا ہے، اور کوئی پولیٹیکل امپاورمنٹ مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ قابل مذمت ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو مسلم ادارے ہیں، جو مسلم ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں، ان اداروں کو بھی صرف سمجھیے کہ سب بھوت خانوں میں بدل دیا جا رہا ہے۔ کوئی چیئرمین نہیں ہے، کوئی کام سمجھیے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں نہیں ہے، اردو میں نہیں ہے، کچھ ایوارڈ دے دینا، کچھ قلم کے مقابلے کر لینا اردو اکیڈمی کا کام نہیں ہے، جبکہ ریاست میں اردو سیکنڈ لینگویج ہے۔ اس سیکنڈ لینگویج کے تحت کتنے اپائنٹمنٹس ہوئے، اس سیکنڈ لینگویج کے تحت سمجھیے کہ صاحب کتنے روزگار مہیا کیے گئے، سیکنڈ لینگویج کو کس قدر سمجھیے کہ صاحب آپ آگے بڑھاوا دیے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ تو اردو زبان کو زوال پذیر کیا جا رہا ہے، اردو اخبارات کو اشتہارات میں سمجھیے کہ جانبداری برتی جا رہی ہے۔ جتنے تیلگو اخبارات، انگریزی اخبارات کو گورنمنٹ کے اشتہار آتے ہیں، وہ اردو اخبارات کو نہیں آ رہے ہیں، اور چھوٹے اردو اخبارات تو اس وقت موت و زیست کی سمجھیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی آج افسوسناک بات ہے کہ 6 ایم ایل سی سیٹوں میں ایک مسلمان ریٹائر ہوا تھا، وہ بھی مسلمان کو سمجھیے نہ ریٹین کیا گیا، نہ کسی نئے مسلمان کو دیا گیا، اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی سمجھیے کہ سازش ہو رہی ہے کہ ان کو پولیٹیکلی دفن کر دیا جائے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور چیف منسٹر کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ورنہ پھر نتائج کچھ اور آنے والے ہیں۔ السلام علیکم۔
असली सोने की पहचान है नजाकत, खूबसूरत कारीगरी की मिसाल है नजाकत, खरे सोने का निशान है नजाकत, बदलते वक्त की मांग है नजाकत। नजाकत ज्वेलर्स, जहां आपकी पसंद का ख्याल ही पता चलेगा। नजाकत ज्वेलर्स, अपोजिट एप्पल हॉस्पिटल, 7 टॉम रोड, टूरी चौकी, हैदराबाद।